السلام علیکم. ہمارے علاقے کے اندر غیر اللہ کے نام پہ کھانا حرام ہے، پھر بیمار ہیں، مولوی پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ کے نام پہ کوئی مولوی کھائے پھر بھی حرام ہے، کوئی غیر عالم کھائے پھر بھی حرام ہے. عورتوں کی با جماعت نماز علیحدہ با پردہ ہو کر پیچھے، یا مرد امام کے مردوں کی صفوں کے بعد عورتوں کی صفیں. دیکھیں حدیث کے مطابق عورت کی نماز صحن سے برآمدے میں، برآمدے سے کمرے میں، کمرے سے کمرے کے کونے میں بہتر ہے. پتہ چلا، اس لیے اس کی نماز پردے والی ہونی چاہیے. تو اس کی نماز جو ہے وہ علیحدہ ہو تو بہتر ہے. اور اگر کسی جگہ پڑھنی پڑ جائے، جیسے حج عمرے پہ جاتی ہے، تو پھر پہلے مرد کی صف ہے، پھر بچے کی ہے، پھر اس کے بعد خنثیٰ کی صف ہے، پھر اس کے بعد جا کر عورت کی صف ہے، تو پھر پڑھ سکتی ہے. ورنہ عام طور پہ اس کا معمول نہ بنایا جائے. کسی رافضی کا جو صحابہ یا اہل بیت کا منکر ہو، اس کا نکاح، بھائی جو اہل بیت کا یا جو صحابہ کا گستاخ ہے اس کے ساتھ اب نکاح کے قائل نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کا گستاخ ہو، ہم نکاح کریں گے؟ نہ اہل بیت کے منکر سے ہمارا نکاح کا تعلق ہے، نہ صحابہ کے منکر سے ہمارا نکاح کا تعلق ہے. حق کھانا پینا کہاں جائز ہے بھائی؟ ان سے کون کھانا پینا؟ ماں کے دشمن سے کوئی کھاتا پیتا ہے؟ حق بولنا کہاں تک جائز ہے؟ جہاں تک آپ میں دم ہے تو آپ بول کے بسم اللہ، یہ بھی ہے نا، ہاں آپ کر سکتے. ایک لڑکی کا شوہر دوسری لڑکی کو بھگا کر لے گیا، انا للہ. اس لیے اب گھر والے تنسیخ کرا رہے ہیں. تنسیخ تو جائز نہیں ہے، اب لڑکی برباد اور اس کا ذمہ دار تو مفتی بھی بڑا ہوئے ہیں، تنسیخ جائز. میرے دوستو مجھے ایک بات بتاؤ، جو لڑکا لے کر بھگا کے گیا ہے، اس سے شرم نہیں آتی؟ یہ اپنے بچوں کو کیا کہے گا کہ آپ کا ماموں کہاں ہے، آپ کی خالہ کہاں ہے، آپ کی نانی کہاں ہے، آپ کا نانا اماں کہاں ہے؟ اور کل اس کی بچی بھاگ کے جائے گی تو یہ اسے کیسے روکے گا؟ وہ کہے گی ابا اماں کو تو بھگا کے آیا، آج میں اماں کی سنت پہ عمل کیوں نہ کروں؟ کیا جواب دو گے؟ شرم اور حیا کرنی چاہیے. ایسے ڈرامے بازیاں، دوسرے کی عزتوں کو اچھالو گے، کل تمہاری عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی. قبر کا تعویذ کتنا اونچا ہونا چاہیے؟ قبر کم از کم مسنم ہو، ایک بالشت اونچی ہو، تاکہ ٹھیک ہے اس پر کوئی چڑھ نہ سکے یا آ نہ سکے. تو اس انداز تک تو بہتر ہے. مجھے دکھا دیں یہ جتنے آپ کے نامہ اعمال ہیں سارے مجھے دکھا دیں. رفع الیدین نہ کرنے کا ثبوت بیان کرتے ہیں. ابن مسعود کی روایت غیر مقلد ضعیف کہتے ہیں. رفع یدین صحیح ہے تو ہم عید اور وطر میں کیوں کرتے ہیں؟ تو جو صحیح ہے وہ ہم کرتے ہیں، جو ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے اسے ہم نہیں کرتے. یہ تو ہماری دلیل ہے کہ جسے ہم نے ٹھیک سمجھا اسے ہم نے کیا، جسے نہیں سمجھا حضور نے چھوڑا ہم نے بھی چھوڑ دیا. نمبر ایک. نمبر دو، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رفع الیدین کیا ہے یا جو چھوڑا ہے، وطر کے رفع الیدین اور عیدین کے رفع الیدین کے خلاف حدیث نہیں ہے. باقی نماز عام والی، اس کی دوسری سائیڈ کی روایتیں موجود ہیں. صحیح بخاری جلد اول کتاب الاذان باب التشہد. حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں انا احفظکم لصلاۃ رسول اللہ، میں حضور کی نماز کا حافظ ہوں. یہ وہ صحابی کہتے ہیں، اور انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے. شروع میں رفع یدین کیا جو آپ اور ہم نیت کا کرتے ہیں، پھر سلام تک نہیں کیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس پر کوئی اعتراض کر کے دکھاؤ. ایسی باتیں کرتے ہیں خواہ مخواہ سے لوگ. میت کے سامنے قبر میں کلمہ اینٹ کوئی ثابت نہیں، آپ اینٹ پر کلمہ لکھیں، یا ایسی لوگوں کی باتیں ہیں. جو شخص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قائل نہیں ہے، اس کے پیچھے حلال سمجھ، اچھا ایسا امام جو منی کو حلال کہتے ہیں، اس کے پیچھے نماز کا حکم. بس اب آپ کو نہیں پتا، جو کہے حلال کہتے ہیں اسے کہ کلفی بنا کے کھا لے. عجیب باتیں کر رہے ہو یار، پتہ نہیں کیا دنیا کے حالات ہیں آپ کے سامنے. 8 رکعت تراویح پڑھنا مسنون تہجد، میں آپ کو کہہ گیا ہوں کہ 8 رکعت تراویح نہیں ہے، 8 رکعت تہجد ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. اللہ کے نبی کو حاضر ناظر سمجھنے والے، اللہ کے نبی صرف مدینہ منورہ میں جس جگہ موجود ہیں وہاں موجود ہیں. حضور پاک ہر جگہ نہیں ہے. اگر حضور ہر جگہ ہوتے تو مکی اور مدنی صورتوں کا فرق نہ ہوتا، معراج پہ جانا نہ ہوتا، ہجرت پہ نکلنا نہ ہوتا. تو پھر ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے، ہجرت کیسی، معراج کیسی، جنگ کیسا؟ تو بھائی اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ تھے وہیں حاضر ناظر ہیں. پوری دنیا میں ہر جگہ نہیں ہے، ہر جگہ اللہ ہے جسم سے پاک ہے. اہل سنت کی اذانیں اور اہل تشیع کی اذانوں میں قرآن کریم کا فرمان ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا. اب مجھے بتا دیں بابا، اذان کوئی نہ اہل سنت کی نہ اہل تشیع کی ہے، اذان بلالی ہے. سبحان اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے اذان سکھائی ہے، وہ اللہ اکبر پہ شروع ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہے.
تو جس کے پاس اذان بلالی ہے وہ حق ہے، جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ اپنا فیصلہ خود کر لے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں غیر مقلد کے جنازے میں شرکت. بھائی ہم مغفرت کی دعا تو کر سکتے ہیں، کوئی کافر تو نہیں کہتا جو آپ کے جنازے میں نہ جاؤ، لیکن ادھر جاؤ گے تو پتہ نہیں وہ لمبا لمبا آپ کو وہاں ٹھہرا دیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ نے اپنا نماز جنازہ پڑھ کے بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں یا ان کو تعزیت کر لیں. عام انسان جو زندگی میں اعمال کرتا ہے کہ قبر میں وہ اعمال جاری رہتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ. دیکھیں عام بندے کی بات اور ہے اور نبی کی بات کا معاملہ اور ہے. ٹھیک ہے. عام بندے کے لیے اتنا ہے کہ اگر وہ کوئی صدقہ جاریہ کر لے تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، چاہے قبر میں ہو چاہے آخرت میں ہو. لیکن اس طرح باقی مسئلہ نہیں ہے. نبی کا مسئلہ اور ہے. دیکھو آپ کے اور میرے چہرے پہ گال زندہ ہے، یہ مونچھ اور داڑھی کا بال زندہ ہے، اور یہ آنکھ بھی زندہ ہے. یہ بال ایسے زندہ ہے کہ اس کو کینچی سے کاٹو درد نہیں ہوتا، مٹی لگاؤ درد نہیں ہوتا. اور گال ایسے زندہ ہے کہ مٹی سے تو درد نہیں ہوتا اوپر لگائیں لیکن کینچی سے ہوتا ہے. تو دونوں زندہ ہے، زندگی میں فرق ہے. لیکن آنکھ ایسی زندہ ہے جسے کینچی سے بھی درد ہوتا ہے اور مٹی سے بھی درد ہوتا ہے. تو آنکھ کی زندگی بہت اعلیٰ ہے. تو عام گال اور بال، اور یہ عام بندے کی زندگی بال والی، شہید کی زندگی گال والی، اور نبی کی زندگی کی مثال آنکھ جیسی. فجر کی نماز کی سنتے فرض کے فوراً بعد ادا کی جا سکتے ہیں. اشراق حدیث پاک میں ہے اشراق کے بعد ادا کریں اگر آپ نے فرض پہلے پڑھ لی ہیں. تو جنازے کے بعد دعا اللہ کے نبی اور صحابت ثابت ہے؟ جی کوئی ثابت نہیں ہے. ثابت ہے تو کوئی لفظ دکھا دے. مسجد آنے جانے کے لفظ موجود ہیں، گھر آنے جانے کے لفظ موجود ہیں، واش روم آنے جانے کے لفظ موجود ہیں. تو جنازے کے بعد والی دعا کے کون سے لفظ ہیں جو حضور نے مانگے ہیں؟ کوئی مجھے دکھا دے اور لفظ مجھے دکھا دے. میرے تیسرے سسر نے مجھے مکہ مکرمہ سے گھڑی دی ہے، میں اس کو تحفہ دوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ گھڑی پہ نہیں کہا تم نے. اللہ کرے چوتھی بھی ہو جائے. آمین آمین. امام اعظم حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل سے کوئی ثابت نہیں ہے. ان سے بھی جنازے والا شیخ عبد القادر جیلانی اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک، حضرت امام علی حجویری رحمہ اللہ تک، جتنے بزرگوں کے آپ نے نام لکھے ان میں سے کوئی ثابت نہیں ہے. یہ رسم کب سے چلی ہے؟ جب سے لوگ سنت کے مخالف چلے ہیں. رسم کل اور 40واں اور جمعرات کس نے ایجاد کیا؟ جب یہ رسم ہے، سنت کل نہیں ہے، تو پھر دلیل آپ نے خود مانا رسم ہے، تو رسم کی دلیل نہیں ہوتی. باقی کل 40واں اور جمعراتیں نہ اللہ کے رسول نے کی ہیں، نہ صحابہ نے کی ہیں، نہ اہل بیت نے کی. غیر مقلد کے پیچھے حنفیوں کی نماز، غیر مقلدوں کے پیچھے غیر مقلدوں کی نماز ہوتی ہے، حنفیوں کے پیچھے حنفیوں کی ہوتی ہے. مماتیوں کے پیچھے نماز مماتیوں کی ہو جائے پتہ نہیں، آپ کی اور میری نہیں ہوتی. مماتی امام سے 100% بچو. ڈرائیور جا رہا ہو پشاور اور سواری جا رہی ہو کراچی، یہ پہنچیں گے؟ تو مماتی کا نظریہ انبیاء کے خلاف ہے. وہ حیات النبی کا قائل نہیں ہے، عذاب قبر کا قائل نہیں ہے، ثواب قبر کا قائل نہیں ہے، توسل کا قائل نہیں ہے، کرامت کا قائل نہیں ہے. یہ سب کچھ کا وہ منکر ہے، اور تم بیٹھے ہو سب کے قائل ہو کر اس کے پیچھے پڑو گے. گزارا کرو یار. عورتوں کا الگ گھر میں ایک شکل میں، دوسرے گھر میں جمع ہو کر تبلیغ کی شکل میں. عورتوں کی تبلیغ نہیں ہوتی، اپنی اصلاح اور دین سیکھنے کے لیے سفر ہے. تو مستورات کا اس طرح کا اللہ کے راستے میں سفر یہ بالکل جائز ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں محرم کے مہینے کے علاوہ ہر مہینے میں ڈھول بجانا، اس بارے میں بات کر دیں. بھائی محرم ہو یا غیر محرم ہو، بالکل کسی مہینے میں ڈھول کی اجازت نہیں ہے. آپ ہم سے میراثیوں والے کام مت کرائیے.